کر رہے ہیں اور اس میں ائمہ کرام کا کیا اختلاف ہے وہ بتا رہے ہیں۔ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کی تعظیم کی وجہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں، 4 کونے ہیں اور ہر کونے کا الگ الگ نام ہے۔ تو ایک حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل قریب میں ہے، اس کے بعد کا اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ کیا ہے، رکن یمانی کہلاتا ہے۔ تو اب وہاں خاص طور پر اس کی تعظیم کیوں کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، اس کی وجہ یہاں بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ کعبے کے ارکان میں سے صرف 2 رکن یمانی کو مس کرتے ہیں۔ کعبے کے ارکان 4، کعبے کے 4 کونے ہیں، 2 رکن یمانی جو شمال کی سمت میں واقع ہیں، ایک کونے میں حجر اسود ہے اور دوسرے کونے میں رکن یمانی ہے۔ ان کی تعظیم اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ 2 کونے قواعد ابراہیم پر ہیں، اس کے مقابل جو 2 کونے ہیں ان کو رکن عراقی اور رکن شامی کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں کونے نہیں ہیں، نہ قواعد ابراہیم پر ہیں۔ ان کے بعد جو کعبے کا حصہ تھا اس کو قریش نے بنائے کعبہ میں شامل نہیں کیا اور اس کو خارج کر دیا، جو اب حتیم کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ ارکان در حقیقت کعبے کے وسط میں ہیں اور کعبے کے کونے نہیں ہیں، اسی لیے ان کی تعظیم نہیں کی ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی قابل ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کے بہت سارے مقامات پر تعمیر ہوئی ہے، تو پہلے خانہ کعبہ بالکل چوڑا تھا، چوڑے انداز میں تھا، یعنی جیسے اپنی یہ کتاب نظر آ رہی ہے کھلی ہوئی، تو یہ 4 انداز میں خانہ کعبہ کے چوڑائی میں ایسے انداز میں تھا۔ تو اب جب چوڑائی میں تھا تو 4 کونے اس کے جو ہے، ایک طرف حجر اسود، پھر اس کا پچھلا حصہ اور پھر یہ سمت کے 2 کونے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حلال پیسوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے، تو لہٰذا اب مختصر پیسے تھے، رقم بھی کم تھی، تو لہٰذا اب کیا کیے، وہ ممکن ہے ہم حلال پیسوں سے کریں گے لیکن پورا بنائیں گے تو پیسوں کی کمی پڑ رہی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی کر دیں گے۔ تو وہ خانہ کعبہ جو چوڑا تھا، چوڑائی میں تھا، اب کیا کیے، اس کو تھوڑا سا حصہ خانہ کعبہ کا باہر نکال کر دیوار بالکل بیچ میں لا کر کھڑی کر دی۔ تو اب خانہ کعبہ بالکل چوکور 4 کونوں والا بن گیا۔ اب جو بقیہ جو باہر کا جو حصہ ہے، جو حتیم کا حصہ کہلاتا ہے، میزاب رحمت بھی اسی طرف ہے اور حتیم کا حصہ بھی ہے، تو لہٰذا یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ بھی دراصل خانہ کعبہ میں داخل ہے، لیکن چونکہ اس وقت اسباب نہ ہونے کی وجہ سے قریش نے اس کو کیا ہے، خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا ہے، حتیم کہہ کر اس کو مقرر کر دیا ہے۔ تو اب اس سمت کے جو 2 کونے ہیں، وہ کونے تو اب خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہیں، لیکن یہ جو حجر اسود اور اس کے پچھلے حصے کے جو 2 کونے ہیں، وہ کونے اسی بنیاد پر قائم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ہاں البتہ اس کے مقابل کے جو 2 کونے ہیں، وہ کونے کیا ہے، اب اسی بنیاد پر قائم نہیں ہے، تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے، یہ 2 کونوں کی خاص طور پر تعظیم کیا کرتے تھے۔ سائل کا مقصد یہ تھا کہ باقی صحابہ تو کعبے کے 4 کونوں کا مسح کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کی تعظیم کرتے ہیں، جن کو سائل نے تقریباً 2 رکن یمانی کہا ہے۔ تو پوچھنے والے کیونکہ دیگر صحابہ 4 ارکان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر آپ 2 ہی رکنوں کی، حجر اسود اور رکن یمانی کی آپ تعظیم کرتے ہیں، تو سائل نے اس مقصد کے تحت آپ سے سوال کیا۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ 2 رکن یمانی کے مقابلے میں جو 2 رکن شامی ہیں، اب ان کی تعظیم نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ قواعد ابراہیم پر نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف ان کے مقابل جو 2 کونے ہیں، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی، وہ چونکہ قواعد ابراہیم پر ہیں، یعنی قواعد یہ بنیاد کو کہتے ہیں، جڑ جس پر ٹکا ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت بنائی ہوئی بنیاد پر ہے، اسی لیے ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کو مس بھی کیا جاتا ہے، اور رکن یمانی کو صرف مس کیا جاتا ہے۔ علامہ سحکفی متوفی 1088 ہجری نے لکھا ہے کہ امام محمد نے کہا ہے کہ رکن یمانی کو بوسہ دیں۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ اس کو بوسہ نہ دیں، امام محمد کا قول بہت ضعیف ہے۔ تو بہرحال اب امام محمد علیہ رحمہ کے پاس ہے کہ حجر اسود کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے جو حصہ ہے رکن یمانی کا جو کونا ہے، اس کو بھی بوسہ دیا جائے،
امام محمد علیہ رحمہ کا قول ہے، لیکن فقہاء کرام جو متفق ہیں اور پھر دیگر جمہور فقہاء کرام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے گا اور رکن یمانی کی تعظیم کی جائے گی البتہ۔ چلیے، ایک تو یہ 4 باتیں آئی تھی، تو 4 میں سے ایک بات یہاں پر بتا دی۔ دوسری بات جو